اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قابل سر تکریم حضرت پیر سید ذوالقدر شاہ صاحب آستانہ عالیہ صوابہ شریف محترم مولانا حافظ عرفان دانی صاحب محتمم مدرسہ اسرار القرآن مندری خطیب جامع مسجد مندری وائز خوش بیاں مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب مولانا زین عباسی صاحب جملہ معزز علماء کرام شرکائے جلسہ بسلسلہ شہداء کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سب سے پہلے آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی معزز مہمان علماء کرام جن کا پہلی مرتبہ مختصر تعارف ہوا، وہ تشریف لائے حافظ ظہور صاحب کی دعوت پر، اور جملہ نعت خوان حضرات اور جملہ معززین شرکاء کہ کافی دیر سے 11 بجے سے ہمارا پروگرام شروع ہوا، اور درمیان میں چونکہ نعت خوانی کا بھی ایک سلسلہ جاری رہا، خطابات بھی ہوئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں سب سے پہلے جو مقررین ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں کہ یہ انتہائی عام یہ موضوع ہے، اور تاریخ اسلام کا یہ اسلام کی سیاسی اور اسلام کی دینی اور اسلام کی تحریکی زندگی میں یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، بلکہ اہل علم نے اس کو تاریخ انسانیت کا بڑا واقعہ قرار دیا ہے۔ میں اس پر گفتگو کی تیاری بھی چونکہ کر رہا تھا، مختلف چیزوں کو میں دیکھ رہا تھا، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم لوگ جس طرح کی اس کی افادیت اور اہمیت ہے اور اس کی جو حساسیت ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں، اور جو ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ جو آج سے 10 سال 8 سال پہلے نہیں اٹھائے گئے، یہ دور زوال سے ہم چکے گزر رہے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر زوال آ گیا ہے، نظریات کے اندر، اعتقادات کے اندر زوال آ گیا ہے، سوچ کے اندر زوال آ گیا ہے۔ اس تناظر میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے معزز علماء کرام میں بڑی حاضری کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ ضرور گزارش کروں گا، اور دوستوں کو بات شکوہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح برملا بات کر دیتے ہیں، جب سخت بات کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو سمجھا ہوں اس عمر میں کہ انتہائی عام موضوع ہے یہ، اور اس پر اس کے جو اطراف و اکناف ہیں، جو اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کے رد کے اندر بھی بہت بڑا لٹریچر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ یہ ساری جو کتابیں ہیں، یہ سارا جو لٹریچر ہے اس وقت سے اردو کے اندر ہماری آسانی کے لیے لکھا گیا ہے، یہ بھی ہماری نظروں کے اندر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔
تو تفصیل کے ساتھ خصوصی خطاب مولانا دلشاد صدیقی صاحب کا ہوگا، پیر صاحب کا ہے۔ مختصراً میں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ دو چیزوں کو تاریخ میں بہت بڑی شہرت نصیب ہوئی ہے۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے یہ بات کہ کسی نبی کی پوری ہسٹری جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ جو انبیاء کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، جہاں ان کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سارے گوشے، اور جب انسان سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو انسان حیران رہتا ہے کہ میری عمر کدھر جا رہی ہے، اور میرا مطالعہ جو ہے اور جو اتنی باریک بینی چیزیں ہیں وہ جب ہم کہنے والوں کو معلوم نہیں ہیں تو وہ سننے والوں کو کیسے جو ہے وہ وہاں ان کے دسترس سے باس ہو۔ بڑے ایک حساس حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو سیرت طیبہ کو بہت شہرت ہوئی ہے۔ تاریخی اسلام میں شاتیں بھی بڑی ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی ہے۔ 18 ذوالحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 26 ذوالحج کو ہی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں یکم محرم الحرام کو آپ کے جام شہادت آپ نے نوش کیا۔ یعنی اسلام کی تاریخ کے 4 خلفائے راشدین اور حضرت امام حسن بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ یہ شامل